سبحان اللہ، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کے ہے زمانہ حسین کا۔ اسی اشعار کے ساتھ عالی جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری صاحب ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہماری جماعت کے صدر استقبالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ اور اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ اور انجام بھی یزید نے کر لیا خراب اپنا، انجام بھی یزید نے کر لیا خراب اپنا، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ آج کے اس جلسہ شہادت امام حسین کی صدارت فرما رہے ہیں میری مراد آفتاب خطابت حضرت العلامہ استاد محترم سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و مسجد اعظہ کے امام صاحب جناب حافظ اشفاق صاحب، نائب امام صاحب جناب حافظ فرقان صاحب، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ اور ہم یہاں ذکر حسین سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے صدقے میں شریعت ملی، جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے میں منبر رسول ملا، جن کے صدقے میں مسجد ملی، جن کے صدقے میں نماز ملی، جن کے صدقے میں روزہ ملا، جن کے صدقے میں زکوٰۃ ملی، جن کے صدقے میں حج ملا۔ اور میں کہتا ہوں امام حسین کا صدقہ ہے یہ کائنات ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، امام حسین وہ شخصیت ہے جن کی نسبت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور
میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنا ایمان اور عقیدے کی نشانی ہے. جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا عمل بھی درست نہیں ہے. جس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں اس کی کوئی عبادت درست نہیں. جس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں وہ لاکھ عبادتیں کر لے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اسی لیے آپ کا اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کا نام ہے محبت رسول کا نام ایمان ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور صحابہ کا ادب ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور اسی عقیدے پہ ہمارے اسلاف نے گامزن فرمایا, اسی عقیدے کو ہمارے اولیاء اللہ نے فرمایا, اسی عقیدے کو ہمارے تابعین تبع تابعین نے فرمایا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم جہاں اہل بیت کو ہمارے سر پر رکھتے ہیں وہی صحابہ کو بھی ہم اپنے دل میں بسا کر رکھتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں, نبی جو ہوتے ہیں, وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص نبی نہیں ہو سکتا. جو اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی وہی انبیاء سلام ہوتا ہے. اور جب صحابہ کا ذکر آتا ہے تو میں کہتا ہوں صحابہ بھی اللہ کے منتخب بندے ہیں. کسی کے مجال نہیں کوئی اپنے آپ کو صحابی کہلانے کی, کیونکہ جو میرے آقا کی صحبت میں ایک پر رہ گیا وہی صحابی ہے اور وہی اللہ کا منتخب بندہ ہے. جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا وہ صحابی ہے. اب جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, جس کو رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, آج کے زمانے کے علماء اور مشائخین وہ صحابہ کے تعلق سے گستاخی کر رہے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں, صحابہ کو بھی چاہتے ہیں, صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے یہ عنوان سے ہٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت بڑا وائرس چل رہا ہے. یہ دارالشفا والے, یہ ہمارے مشائخین جو تبذیلی ہیں, جو ظاہر سنی بتاتے ہیں اندر سے تبذیلی ہے, یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا. کیوں کہ جو بندوں کو اللہ نے منتخب کیا وہ صحابی ہے, اور آپ کو ہم کو ان کی شان میں گستاخی, ان کے شان میں کمی کرنے والے, وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. اور صحابی رسول سے ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے ادب کا ہمارے کو اندازہ ہوتا ہے. صحابی رسول نے اہل بیت کا ادب سکھایا, صحابی رسول نے اہل بیت کی محبت سکھائی. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیے آپ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آپ کچھ اپنے امپورٹنٹ میٹنگز میں آپ بیٹھے تھے اور کانفیڈینشیل میٹنگ تھی. آپ نے اپنے صاحبزادے کو وہ میٹنگ کے کمرے کے باہر پہرا دینے کے لیے ٹھہرایا. اسی اثنا میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے نے حضرت امام حسین کو روکا کہ اندر کچھ امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے, آپ بعد میں ملیے. حضرت امام حسین چلے گئے. جب میٹنگ ختم ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا ہاں رسول اللہ کے نواسے امام حسین آئے تھے. آپ جلال میں آئے اور اپنے صاحبزادے کو بولا کہ کیوں تم مجھے اطلاع نہیں کی کہ سرکار کے صاحبزادے امام حسین آئے, میں یہ میٹنگ چھوڑ کر ملتا تھا. آپ ناراض ہو گئے, اپنے بیٹے پہ ناراضی کا اظہار کرے. آپ فوراً وہاں سے سیدھا جاتے ہیں اور امام حسین کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں امام حسین یہ جو عمر کی عزت ہے, یہ جو عمر کا وقار ہے, یہ آپ کے نانا جان کی دین ہے. میرے بیٹے سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے اپنے امانت کو امام حسین کے قدموں پر رکھ دیا. یہ ادب سرکار عمر فاروق نے اہل بیت کا ادب ہمیں سکھایا. اور
واقعہ ہے کہ سرکار سیدنا عمر کے صاحبزادے اور امام حسین کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے بچوں میں جھگڑا ہو گیا اور امام حسین اور سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے میں جھگڑا ہو گیا. امام حسین نے کہا کہ تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام ہیں. سرکار عمر فاروق کے صاحبزادے کو بات اچھی نہیں لگی. آپ نے غصے سے جا کر اپنے والد سرکار عمر فاروق سے کہا کہ بابا جان آج کھیلتے کھیلتے ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، میرے میں اور امام حسین میں. اور امام حسین نے فرمایا کہ تمہارے والد میرے نانا کے غلام ہیں. تو سرکار عمر فاروق نے بولا کہ امام حسین نے یہ کہا ہاں. آپ فوراً اپنے صاحبزادے کے ساتھ چل کر امام حسین کے پاس حاضر ہوتے ہیں. امام حسین سے فرماتے ہیں یا حسین کیا آپ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں؟ تو امام حسین نے فرمایا ہاں میں نے کہا. تو فرمایا یا حسین جو آپ بول رہے ہیں وہ لکھ کر دے دے تاکہ میں وہ لکھت اپنے خبر میں رکھ کر اپنے خبر کے اندر وہ چٹھی کو خبر میں ساتھ لے کے جاؤں. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہل بیت کا ادب سکھایا، یہ اہل بیت سے محبت سکھایا. ایسے کئی واقعات ہیں سرکار سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں ملتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کے ملتے ہیں. تو آج کے اس موجودہ دور میں یہ نام نہاد علماء، یہ نام نہاد مشائخین صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کی شان گھٹا رہے ہیں. میرا کام ہے آپ تمام حضرات کو اس بات کو اطلاع کرنا ضروری ہے کہ آپ لوگ بالکل کاروباری انداز میں کاروبار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو زیادہ کچھ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں معلوم. میرا کام ہے کیونکہ ہم یہ مسجد میں جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا میسج کیا ہے ہم آپ کو دیں. تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کا ادب ہمارے دل میں ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے سر پہ ہوتی ہے. اب کیونکہ آج کے جلسے کا عنوان جلسے شہادت امام حسین ہے، جب تک امام حسین کون ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شہادت حسین کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اہل بیت ہے. حضرت سیدنا علی شیر خدا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سید کائنات بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا امام حسن، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیتیں اہل بیت ہے، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں. ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیرہ نازل فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیے اہل بیت کی شان کیا ہوگی. ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور خود رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا. حدیث مبارک ہے، حضرت علی سے روایت ملتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ڈال دو. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی عادت ان کی گھٹی میں ڈال دو. ایک میری محبت، دوسرا میرے اہل بیت کی محبت، تیسرا تلاوت قرآن. یہ 3 خصلتیں تم اپنی اولاد کو ڈال دو، تمہاری اولاد گمراہ نہیں ہوگی. آپ دیکھیے یہ کتنا پیارا فارمولا ہے. اگر ہماری اولاد کو ہم اپنا درخشاں مستقبل چاہ رہے ہیں، ہماری آخرت ہمارے خبر میں روشنی چاہ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ڈال دو. میری محبت، سرکار فرمایا میری محبت اپنی اولاد کو ڈال دو. اب آقا کی محبت اپنی اولاد میں ڈالنے کے لیے ہمارے کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. ہمارے کو ہمارے گھروں میں سرکار کے فضائل، سرکار کے مراتب، سرکار کے کئی معجزات ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتانا ہے. کیونکہ آج کل کا زمانہ پورے اسمارٹ فون کا ہے. ہمارے بچے اتنا اسمارٹ فون میں چلے گئے ہیں کہ نہ ان کو دین معلوم ہو رہی نہ دنیا معلوم ہو رہی. دیکھیے میرے آقا نے کتنا پیارا فارمولا بتایا کہ 3 عادتیں ڈال دو. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کو سرکار کی محبت ان کے سروں میں داخل کرنا ہے. دوسرا سرکار نے بتایا کہ میری اہل بیت کی محبت ڈال دو. کیوں بتایا سرکار نے اہل بیت کی محبت؟ کیوں کہ جو اہل بیت سے جڑ جائیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے اولاد کے خصلتوں میں ڈالنا ہے. اب آج کل کے جو بچے انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مشتری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، نہ
میں سمجھتا ہوں ادھر کے بچوں کو نہیں معلوم کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کی شخصیت کیا ہے. یہ سب ایک چل رہی گاڑی چلا رہے، بس خالی ہمارے پاس دنیا 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 دنیا. انٹرنس ایگزام لکھو، وہ کوالیفائی ہو، مگر کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو دین کے لیے نہیں بتا رہے، دینداری کے لیے نہیں لا رہے. خالی بس پڑھو باہر جاؤ کماؤ، پڑھو باہر جاؤ کماؤ. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. سرکار نے اور ایک بات بتائی، آخری بات، کہ اپنے اولاد کو تلاوت قرآن کی خصلت ڈال دو. یعنی سرکار نے قرآن سے جڑا دیا. اب تلاوت قرآن آپ بتائیے اپنے گھروں میں کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی ہے. ہمارے بچوں کو قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ہمارے بڑوں کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمارا اتنا بڑا کمرشل بازار ہے. میں ذمہ داری سے بولتا ہوں کہ ہمارے پاس کے جو بچے کام کرتے ہیں پریسوں میں، جو بچے کام کرتے ہیں ایز اے سیلس مین، وہ بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. خدا را قرآن پڑھنا سیکھیے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کریے. تو اپنے بچوں کو جب یہ 3 خصلتوں کو جوڑ دیں گے تو آپ کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ آپ کی خبر کا سودا ہوگا. حضرت امام حسین کی شخصیت اور واقع کربلا، آفتاب خطابت، آپ کو دل افروز خطاب سماعت فرمانا ہے آپ کو، کیونکہ میں ایک موٹے چیز آپ لوگوں کا ایک ذہن بنانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ خدا را ہم اہل سنت جماعت کے عقیدے والے ہیں، ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے، ہمیں دارالشفا والوں کے سائے میں نہیں جانا ہے. ہم اہل سنت جماعت ہے، ہمیں صحابہ کی محبت بھی رکھنا ہے، اہل بیت سے بھی ہمارا اٹیچمنٹ ہے. میں اسی اپنے کلام کے ساتھ آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر، اپنا کمرشل ٹائم کا وقت نکال کر اس جلسے میں شرکت فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.